سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام۔ یہ قرآن کریم کی پہلی اور نہایت اہم سورت ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کے متعدد نام ہیں۔ جو چیز مختلف کمالات کا مجموعہ ہوتی ہے اور زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا جو سب کمالات پر دلالت کرے، تو متعدد ناموں سے ان خوبیوں کو واضح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، کیونکہ ان میں کمالات بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے صفاتی نام ہیں، چونکہ آپ میں بھی کمالات جو رب تعالیٰ نے آپ کو دیے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اسی لیے آپ کے صفاتی نام بھی بہت ہیں۔ بہرحال اس سورت کے جو متعدد نام ہیں ان میں سے ایک سورۃ الصلاۃ بھی ہے کہ نماز کی سورت۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حدیث قدسی میں اس کو الصلاۃ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بندے کی دعا ذکر کی ہے۔ اور اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے کہ وہ سورت جس کا پہلا کلمہ الحمد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور تعریف ہے، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا بیان ہے، یعنی معبود وہ اکیلے ہی ہے اور وہی کائنات کے پالنہار ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے کہ قرآن کریم کا دیباچہ۔ پیش لفظ فتح کے معنی آتے ہیں کھولنا، فتح کے معنی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی اس کا ایک نام ہے، اور فاتحہ کے معنی ہے یہاں ہر چیز کا آغاز۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی پہلی سورت کا نام فاتحۃ الکتاب یہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ یہ سورت قرآن میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے، دوسری وجہ یہ کہ نماز میں قرات اسی سورت سے شروع کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کسی پارے میں شامل نہیں کیا کہ مثلا پہلا پارہ الف لام میم یہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر فاتحہ کو پہلے پارے میں شامل کرتے تو وہ اسی کا پیش لفظ ہو کر رہ جاتی، لیکن یہ تو پورے قرآن کریم کا مقدمہ اور اس کا دیباچہ ہے، اس لیے اس کو الگ رکھا سب سورتوں سے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے کہ قرآن کی ماں، یعنی اصل ماں سے اولاد متفرع ہوتی ہے، اس سے وہیں سے اولاد اس کا ذریعہ بنتی ہے، ماں سے ہی اس صورت میں پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ گیا، گویا کہ اس کو ماں کا درجہ دے دیا گیا۔ اس صورت کے مضامین پورے قرآن میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ آگے جب اس صورت کے مضامین آپ سنیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسی نام کے ہم معنی اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے۔ اور اس کا ایک نام الشفاء الرقیہ کہ منتر، اور الکافی اور الوافی بھی اسی سورت کے نام ہیں۔ الرقیہ کے معنی آتے ہیں منتر یعنی جھاڑ پھونک، اور اس کا ایک نام الکافی الوافی۔ حدیث میں کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری میں، سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورت کے ذریعے عام بیماریوں کو اور خطرناک بیماریوں زہر وغیرہ کو جھاڑا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسی سورت کے ذریعے ایک سانپ کا کاٹے ہوئے کو جھاڑا تھا اور وہ شفا یاب بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال ہر بیماری سے اس میں شفا بھی ہے، اور باذن اللہ کے حکم سے، اللہ کی تدبیر سے شفا بھی ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کو یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین سے وہ پڑھے، اس پر پڑھی جا رہی ہے اس کو بھی یقین ہو کہ اللہ کے کلام سے، اللہ کا کلام سچا ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ جسمانی روحانی امراض سے شفا ملتی ہے تو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔
بہرحال اس کا 7 مثانی، یہ بھی نام ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں قرآن کریم کی بہت اہم اور نہایت صورت ہے۔ اس کے فضائل بھی، سورۃ الفاتحہ کے ناموں کی کثرت ہی اس کی اہمیت پر یہ دلالت کرتے ہیں کہ اتنے نام ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی جو فضائل ہے اور جو اس کی ایک حقیقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل نہیں کی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور عرض کیا، اے رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آپ ان کو پڑھیں گے تو ان میں جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بیماری کے لیے سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث قدسی میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک بہترین دعا ہے، چونکہ دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے دل و دماغ عظمت خداوندی سے لبریز ہو جائے اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو، اور دوسری وہ جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کی جائے اور شر سے حفاظت کی درخواست کی جائے۔ الحمدللہ میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ستائشوں کے اور تعریفوں کے سزاوار اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا دل نیاز مندی اور عاجزی سے بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ بس حمد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا دارین کی سعادتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے، شرور و فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت سے فیض اٹھانے کی اور اس صورت سے جیسا کہ اس کتنے فضائل ہیں ان سب فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سبھی سننے والوں کی تمام جائز تمناؤں کو